السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں واقفیت کی بنیاد پر انسان لاشعوری طور پر کچھ ایسے کام کرتا ہے جسے وہ نیکی تو تصور کرتا ہے لیکن عند اللہ و عند الرسول وہ نیکی میں شمار نہیں ہوتی۔ اب آئیے میں تدریج کے اعتبار سے، اسٹیج کے اعتبار سے، پرائیورٹی کے اعتبار سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر، ہاں اصل نیکی یہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، یہ ایمان ہو گیا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے۔ تو اب یہاں تک بات ایمان کی ہو گئی۔ اب ایمان کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے جس نیکی کا ذکر سب سے پہلے کیا اسے آپ سمجھیں، اور اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کریں۔ رب نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ اب یہ نیکی کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایمان کے بعد پہلی نیکی کا ذکر قرآن نے ترتیب کے اعتبار سے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربیٰ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال اپنے رشتہ داروں کو دے، یہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت اللہ فرمائی ہے، تو اپنی دولت کو، اپنے مال کو رشتہ داروں کے اندر ضرورت مند جو ہیں، حاجت مند جو ہیں، پریشان حال جو ہیں، قرض میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں جو گرفتار ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو دینا قرآن کے نزدیک یہ ایمان کے بعد بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس پر میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مکے میں بیمار تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد کی قسمت پر قربان جائیے کہ بیمار ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیادت کے لیے آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ مال ہے، کیا میں پورے کی وصیت کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت سعد عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آدھے کی وصیت کر دوں، یعنی اللہ کے نام پہ آدھا دے دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا تہائی کی وصیت کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے۔ اب جو حضور نے فرمایا اسے سنیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے وارثین کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے لیے اٹھایا جانے والا بھی صدقہ ہے، یعنی لقمہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس فرمان سے آپ نے کیا سمجھا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ پورے کے پورا دے دو اللہ کے نام پر، نہ آدھا دے دو، نہ تہائی دے دو، اس لیے کہ تم یہ سب دے دو گے تو تمہارے بیوی بچے اور وارثین جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ان کے لیے بھی تم رکھو تاکہ ان کا ہاتھ پھیلانا یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ان کا خوشحالی کے ساتھ مالداری میں زندگی گزارنا یہ اچھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ خرچ کرو وہ صدقہ ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ رکھا جائے تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے محنت و مشقت کرنا اور ان کے پیچھے اپنی دولت کو خرچ کرنا یہ نہ گناہ کا کام ہے نہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ نیکی ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ صدقے کے ثواب کے برابر ہے۔ اب ذوی القربہ بتایا گیا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربہ، رشتہ دار۔ مفسرین نے اس کے حوالوں سے فرمایا کہ باپ کے رشتے سے جو نسب جاتا ہے، جو رشتہ جاتا ہے، چچا، دادا، پھوپھا، پھوپھی، پھوپھی، دادا، دادی، یہ سب جو رشتے جاتے ہیں چچا کی طرف سے جاتے ہیں اور باپ کی طرف سے جاتے ہیں، اور ماں کی طرف سے نانا، نانی، خالہ، یہ سارے رشتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اللہ اکبر، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ بھی ترتیب کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نیکی کے مترادف ہے، یہ نیکی ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے حقوق کے اعتبار سے جو رکھا گیا انسانوں میں، عام انسانوں میں، ماں باپ اور یہ رشتہ دار، ان کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو. تو ترتیب میں ذوی القربہ کو رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پڑوسی 3 قسم کے ہیں. ایک تو پڑوسی اور وہ بھی تمہارا رشتہ دار، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اور وہ پڑوسی مسلمان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، سرکار فرماتے اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تو اللہ 3 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. ایک پڑوسی ہے مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، سرکار فرماتے اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا تو تمہیں 2 گنا اجر ملے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک پڑوسی ہے لیکن مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، صرف پڑوسی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ اچھے سلوک پر اللہ 1 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور موضوع اتنا طویل ہے کہ ایک حدیث پر اگر گفتگو کی جائے تو مسلسل کئی ہفتے اس کے اوپر جو ہے اس موضوع کے سلسلے میں گزر جائیں گے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد جو چیز بتائی گئی وہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک بتایا گیا، اور انسانوں میں بھی سب سے پہلے رشتہ دار کے ساتھ اچھے سلوک کی بات بتائی گئی. رشتہ دار کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا کریکشن، بہت سارے نوجوان ہوں گے، میں آپ پر غلط گمان نہیں کر سکتا، بہت سارے شادی شدہ ہوں گے، غلط گمان نہیں کر سکتا. آج کی پوزیشن یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے اور اللہ سب کو بچائے. اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اب وہ لڑکی اگر کہتی ہے کہ مجھے آئی فون چاہیے تو اسے لا کر دے دیتا ہے، یہ کپڑا چاہیے تو لا کر دے دیتا ہے. لیکن بیوی اگر کہے کہ میرے لیے معمولی سیمسنگ ہی لا کر کے چھوٹا سا سمپل فون لا کے دو، پیسے نہیں. اگر اس کو میں تھوڑی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ بیوی بھی بیٹھی ہے اور بیوی کی سہیلی بھی بیٹھی ہے تو توجہ بیوی کی طرف کم، اس کی سہیلی کی طرف زیادہ ہو جاتی. آپ مجھے بتائیے یہ طریقہ سیکھا کہاں سے مسلمانوں نے؟ دوست کے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے اور اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھائی جائے، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ دوسروں کے بچوں کو پیار کیا جائے اور اپنے بچوں کو جھڑکا جائے، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو نیکی کے اعتبار سے قرآن نے جو ترتیب رکھی ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم نیکی، سب سے بہتر نیکی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اب آئیے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سناؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو اگر مسلمان پوری دنیا کے بھلائے نہ ہوتے تو آج جو مسلمانوں کا حال ہے یہ حال کبھی نہ ہوا ہوتا. یہ بدحالی جو نظر آ رہی ہے نا، یہ بدحالی کبھی نظر نہ آتی. اگر یہ حدیث کو مسلمان بھلائے نہ ہوتے. اب حدیث کون سی سماعت فرمائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب جو انہوں نے پوچھا حضور سے وہ سنیے گا کیا پوچھا انہوں نے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ سوال دیکھیے آپ. کون شخص اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کتنے اعمال ہیں اور ان اعمال کی ترتیب بھی جو حضور نے بیان فرمائی اسے سماعت فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ خوشی ہے. غور سے سنیے گا. وہ خوشی ہے جو کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دو. یعنی کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا. حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اب کس طریقے سے اعمال کا تذکرہ ہے نا تو مسلمان کا دل خوش کرو تو دل خوش کرنے کا طریقہ حضور بتا رہے ہیں کس طریقے سے خوش کرنا. کس طریقے سے خوش کرنا. آگے حضور فرماتے ہیں اس کی کوئی مصیبت دور کر کے اس کو خوش کر دو. اس کی کوئی مصیبت دور کر کے اس کو خوش کر دو یا اس کا قرض ادا کر کے خوش کر دو اور اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کر کے خوش کر دو. اور یہ خوش کرنا کیا ہے؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات حضور نے کیا فرمائی؟ اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کر کے اسے خوش کرو. اور حاجت پوری کرنے کے لیے انسان چلتا ہے. بھئی کسی کی حاجت پوری کرنی ہے چلنا پڑے گا تو حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چلنے کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چلنا میری مسجد میں اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. میری مسجد میں اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. ارے آج مسلمان چلتا ہے تو مسلمان کی راہ میں مصیبتیں بچھانے کے لیے چلتا ہے. لیکن اگر کوئی چلے اس نیت سے چلے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کروں گا خدا کی قسم وہ چلتا زمین پر ہوگا لیکن مصطفیٰ کی مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. زیادہ باعث فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طرح ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث سے بھی خدمت خلق کا تصور نکھر کر سامنے آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب کیا ارشاد گرامی ہے ذرا غور سے سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے. قربان اللہ کون محبت فرماتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے. بندے تو بہت ہیں بھئی. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ محبت کرے. میں کیا کروں جس سے میرا باپ مجھ سے زیادہ محبت کرے؟ دو بھائی ہیں تو ایک بھائی چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ باپ محبت کرے. شاگرد ہوتے ہیں تو شاگرد سوچتے ہیں کہ استاد مجھ سے زیادہ محبت کرے. مرید ہے تو سوچتے ہیں کہ پیر مجھ سے زیادہ محبت کرے. تو یہ تمنا ہوتی ہے. تو اب قربان جائیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والے. جس قدر خلق خدا کی رسانی میں اضافہ ہوگا اس کے لیے اللہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اسی کو شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے آج کے دور کے بہت زیادہ مصنوعی صوفی جو ہیں ان کی فکر کو درست کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی فکر کو درست کرنے کے اعتبار سے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ تصوف اس کا نام ہے کہ تسبیح گھماتے رہو، مصلی پر پڑے رہو، اس کا نام تصوف ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں تصوف اس کا نام نہیں، ارے تصوف تو نام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، یہ تصوف ہے، یہ اصل میں تصوف ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی ولی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو خدا کی قسم وہ زمین پر بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے اور زمین کے اندر بھی جا کر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو ان کی بارگاہ سے آ کر کے فیض حاصل نہیں کرتی؟ یہ تبلیغی جماعت نے بیڑا غرق کر دیا اور تصوف اور یہ ساری چیزیں بتا دی، بس چلے مارتے رہو اور یہ سب کرتے رہو، یہ تصوف ہے اور یہی دینداری نہیں، یہ بھی ہے اور اسے پرائیورٹی دی گئی، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سارے صحابہ کی زندگی اور تابعین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ مجھے بتائیے 2 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت حضور نے کس عمل پر دی؟ کس عمل پر دی؟ حالانکہ وہ جامع القرآن ہے، کامل الحیاء والایمان ہے، لیکن کس عمل پر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ خدا کی قسم اپنی دولت کے لٹانے کی وجہ سے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ہم نے یہ سبق فراموش کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا ان کے اس وصال کے بعد کہ مزے سے جنت میں کروٹ لے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس عمل نے تجھے جنت میں یہ مقام عطا کیا؟ قربان جائیے جواب پر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس راستے سے مسجد میں آتا جاتا تھا اسی راستے سے لوگ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، وہاں کچھ کانٹے والے درخت تھے، لوگوں کا دامن کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، تو میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اس درخت کو کاٹ دوں تاکہ انسان یہاں سے آسانی سے گزر سکے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا، میرے رب کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میرے کریم نے اسی وجہ سے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچو، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی اور اسی سے مسلمان پہچانا جاتا تھا۔ اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو پہچاننا دشوار ہو گیا تھا۔ جو تھے انہوں نے اپنے چہرے بدل ڈالے تھے، عادتیں بدل ڈالی تھی، چھپ چھپ کے اسلام پر عمل کرتے تھے۔ جاسوسوں نے سوچا کہ اب اسپین کے اندر مسلمان ہیں یا نہیں اور کیسے پہچانا جائے، تو چوراہے پر ایک مٹکا رکھ دیا اور ایک کوڑ کے مریض کو وہاں تھوڑے سے فاصلے پر بٹھا دیا اور کہا گیا
اس کوڑ کے مریض سے کہ جب یہاں سے لوگ گزرے تو ان سے تم پانی مانگنا. وہ کوڑ کا مریض ہر نکلنے والے سے پانی مانگتا، لوگ گزر جاتے، کوئی توجہ نہ دیتا. ایک کوٹ پینٹ میں ملبوس انسان وہاں سے گزرا، جیسے ہی کوڑ کے مریض نے پانی مانگا وہ فوراً لپکا پانی کے مٹکے کی طرف اور گلاس بھر کر دینے ہی جا رہا تھا کہ قریب پھیلے ہوئے جاسوسوں نے آ کر اسے گرفتار کر لیا کہ تم مسلمان ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. کس نے کہا نہیں تم مسلمان. اس نے 1000 انکار کیا کہ میں مسلمان نہیں، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ مسلمان ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، سجدہ بھی نہیں کر رہا تھا، تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے سے تم نے پہچان دیا کہ میں مسلمان ہوں؟ کہا ہاں، اگر اس مریض کو اور ایسے مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے. تمہارے اس کردار کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ تم مسلمان ہو. یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. آج کیا شناخت ہے ہماری؟ آج کیا آئیڈینٹی ہے ہماری؟ آج کیا پہچان ہے ہماری؟ معاف کرنا، لوگوں کے پیسے کھا جانا، مسلمان کے پیسے کھا جانا، اذیتیں پہنچانا، تکالیف پہنچانا، دل دکھانا، خون ریزی کرنا، خون خرابہ کرنا، قتل غارت گری کرنا، یہی ساری چیزیں ہو گئی. کیا یہ مسلمان کی پہچان؟ نہیں. ہم بھول گئے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے. آئیے مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو سناؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اسلام میں نیکی کا عظیم تصور کیا ہے. مجھے یاد ہے کہیں میں پڑھ رہا تھا امام غزالی کی نصیحت. امام غزالی سے ان کے بھائی نے سوال پوچھا. سوال دیکھیے پوچھنے والے بھی کیسا سوال پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتائیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، یہی عبادت ہے. یہی عبادت ہے. اور ایمان کے شعبے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی رکھا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. سرکار نے فرمایا شعبۃ من الایمان، کہ یہ ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے. یہ شاخ ہے. اب آگے آپ سنیں. اب کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنا، تگ و دو کرنا، اس کا اجر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نے اسے سن لیا اور سننے کے لیے نہیں سنا، عمل کے لیے اگر سنا اور پھر عمل بھی اگر آپ نے کیا تو پھر اس کا اجر بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کیا عطا فرمائے گا. اب آئیے الترغیب والترہیب کے اندر مسلمانوں کے کام آنے سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں. ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. دیکھیے غور سے سنیے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہے
تو یہ نہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا، تو اللہ کے بندے کی حاجت پوری کر، تیری حاجت مولا پوری فرما دے گا، سرکار کا ارشاد ہے۔ اور پھر آگے سمجھیں، غور سے سنیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت رفع فرما دے گا۔ یعنی ہم دنیا میں کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں، اللہ اس کے عوض میں ہماری آخرت کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور مزید سماعت فرمائیں، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔